الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ وَنُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من نجا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعوك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے بزرگوں، جمعہ کا دن تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے لیے خاص کر لے۔ ہم جمعہ آتے ہی ہمارے سامنے وہ ساری فضیلتیں آ جانی چاہیے، بلکہ اللہ والوں کا حال تو یہ کتابوں میں لکھا ہے، جب شب جمعہ آتی، جمعرات کا دن ختم ہوتا، غروب ہو جاتا سورج، تب ہی سے یہ جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پچھلے چند جمعہ سے آپ علامت قیامت کا بیان سن رہے ہیں۔ طبیعت مولانا کی ناساز ہو گئی، میرا اپنا موضوع بھی، عنوان اور ٹاپک بھی چل رہا تھا۔ پچھلے کئی جمعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا، علماء کا وجود ہمارے لیے بہت ہی زیادہ حیثیت اور قیمت رکھتا ہے۔ جو باتیں مولانا بتاتے ہیں، اگر اہل علم یعنی پڑھے لکھے علماء کا طبقہ جب سنتا ہے تو اش کرتا ہے کہ کتنے مطالعے کے بعد یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت، عزت، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ ابھی ایک اجتماعی نکاح کا چھوٹا سا پروگرام تھا، کچھ لوگ ان علاقوں سے آئے تھے جہاں دین کی صحیح باتیں نہ بتائی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی باتیں تو ہم نے نکاح کے عنوان سے کبھی نہیں سنی جو آج مولانا کی زبان سے سنی۔ بہرحال آپ کا پچھلا موضوع چل رہا تھا، درمیان میں ایک بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین موت تک آپ کو، مجھ کو، ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حق جسے مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک روایت میں نے ترمذی شریف کی پڑھی ہے،
اس روایت کے راوی ہیں سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر دمشق اور مصر اللہ نے فتح کروایا تھا. 2-3 منٹ میں ان کا حال اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روایت کرنے والے صحابی کے حالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو ان کا مقام اور مرتبہ، پھر ان کی بات کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ اپنا وطن عزیز چھوڑ کر مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، مدینہ شریف تشریف لائے. تو مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت سارا مدینہ اپنے گھروں سے باہر نکلا ہوا تھا آپ کا استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے، اہلاً و سہلاً و مرحبا کرنے کے لیے. کتنا خوشگوار اور خوشنما منظر ہوگا جب آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سردار دو جہاں، تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ مدینہ تشریف لائے ہوں گے. چھوٹی چھوٹی بچیاں عربی میں ترانہ پڑھ رہی تھی. اس موقع سے یہ جو صحابی ہے جس کی روایت میں نے پڑھی ہے، عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے غریب صحابی تھے. چند بکریاں ان کے پاس تھی اور اس قدر بھوکی تھی کہ اگر اس کو چرانے کے لیے نہ لے جایا جاتا تو وہ ساری بکریاں مر جاتی. زندگی کا کیپیٹل اور زندگی کی پونجی اور زندگی کا سرمایہ یہ چند بکریاں تھی. علماء نے لکھا ہے ایک طرف تو آپ کے آنے کا انتظار تھا، دوسری طرف اپنے بکریوں کے مرنے کا خطرہ تھا. سوچا چلو آقا آئیں گے، مدینہ منورہ میں رہیں گے اور آپ کا قیام ہونا ہے، میری بکریوں کی جان اور زندگی بچے گی تو پھر میں اپنا وقت آپ کی خدمت میں ضرور دوں گا. جنگل میں چلے گئے، بکریاں چرانے لگے. پھر 1-2 دن بعد آپ کی خدمت میں آئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. لمبا واقعہ ہے. اور پھر چند دنوں کے بعد کہا کہ یہ بکریاں تو زندگی میں دوبارہ مل سکتی ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کا سایہ اور آپ کی رحمت بعد میں نہیں مل سکتی. اپنے ساتھیوں کو کہا یہ بکریاں آپ کے حوالے ہیں، میں تو آقا کی خدمت میں جا رہا ہوں. اس وقت انہیں پتا نہیں تھا کہ چند بکریاں آقا کی محبت میں، آقا کی عقیدت میں اور آقا پر میں نے جو قربان کی ہے، اللہ مجھے مصر اور دمشق کے بڑے بڑے محل کا مجھے اللہ مالک بنائے گا. بہرحال یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. لقیتو، میں نے ملاقات کی اور میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ کیا ہے؟ ہر آدمی اس وقت بے چینی کا شکار ہے، مال والا بھی ہے اور غریب بھی ہے، عہدے ہیں، کرسیاں ہیں، وہ بھی پریشانی میں ہے، سکون کی تلاش میں ہے، سلامتی کی تلاش میں ہے، امن کی تلاش میں ہے، شانتی کی تلاش میں ہے. اور لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے شملہ اور منالی اور کشمیر اور کہاں کے سفر کرتے ہیں فریش ہو جائے. قربان جائیں میرے اور آپ کے ماں باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ نے سکون کا راستہ بتلایا، سلامتی کا راستہ بتایا، عافیت کا راستہ بتایا، شانتی کا راستہ بتایا، بے چینی سے نکلنے کا راستہ بتایا اور بہت چھوٹا بتایا. عقبہ فرماتے ہیں مجھے 3 باتیں کہی، صرف 3 باتیں. عقبہ 3 کام کر لے، میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہوں تو تجھے سکون اللہ دے دے گا. آدمی گھر میں بے چین ہوتا ہے تو کاروبار میں آتا ہے، کاروبار سے بے چین ہوتا ہے تو گھر آتا ہے، دونوں جگہ بے چین ہوتا ہے تو فرینڈ سرکل کے پاس آتا ہے. یار تھوڑی سکون مل جاوے، اکتا گیا ہوں، کنٹال گیا ہوں. اللہ نے
انسان کی فطرت میں رکھا ہے اس بات کو کہ وہ سکون کی تلاش میں رہتا ہے. فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. بے چینی کو انسان پسند نہیں کرتا, ٹینشن کو انسان پسند نہیں کرتا. انسان کی فطرت اور مادے اور خمیر میں اللہ نے رکھا ہے. مولانا کہہ رہے تھے صحیح بات ہے, آواز ماشاءاللہ بہت ہو رہی ہے. خیر ٹھیک. تو 3 باتیں ارشاد فرمائی. کوشش کرو, آپ بھی کرو, میں بھی کروں. آپ کی تو آپ کی زندگی میں, آپ کے اپنے گھرانے, اپنے خاندان, اپنے معاشرہ, اپنا سوسائٹی, اپنے سماج, اور اللہ نے چاہا تو ہمارا شہر, قریہ, صوبہ, اور اگر انسانیت اس پر عمل کر لے گی, قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکون کا ماحول پوری دنیا میں قائم کر دیں گے. کون سی 3 باتیں ہیں؟ اس عنوان پر پہلے میں بیان کر چکا ہوں, کچھ مزید باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. سب سے پہلی بات, اللہ کے آخری نبی اس وقت کہہ رہے ہیں, یہ بھی سوچنے کی بات ہے, دور نبوت ہے, دور نبوت, خیر القرون, بہتر زمانہ, اللہ کی زمین پر سب سے اچھا زمانہ اگر گزرا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے اس وقت سب سے بہتر زمانہ گزرا ہے. خیر القرون, بہتر زمانہ. اس وقت آپ کہہ رہے ہیں, کس سے کہہ رہے ہیں؟ عقبہ سے کہہ رہے ہیں, اے عقبہ پہلا کام یہ کرنا ہے, املک علیک لسانک, املک علیک لسانک. اے عقبہ, انسان کے جسم کے اندر سب سے چھوٹا بھاگ جو ہے, سب سے چھوٹا عضو جو ہے, حصہ جو ہے, پارٹ جو ہے, اس کو کنٹرول کر. یہ ڈرائیونگ سیٹ ہے, یہ اس کو کنٹرول کر لے. کہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ آپ نے زبان نکال کر فرمایا یہ ہے. آج دنیا میں دیکھو, چند دن پہلے حرم کی سرزمین پر, حرم مکہ اور حرم مدینہ کی سرزمین پر چند جملے امام حرم کی زبان سے نکلے, چند جملے نکلے, پوری دنیا میں انتشار, خلفشار, اور پوری دنیا میں شور اور شرابہ ہو گیا. چند جملے نکلے, حقیقت ہے یا نہیں ہے وہ دوسرے نمبر کی بات ہے. پوری دنیا میں بے چینی ہو گئی. کیوں؟ کہ زبان پر کنٹرول نہیں رہا. جو کہنا تھا وہ نہ کہا, جو نہ کہنا تھا وہ بولے. اسی لیے فرمایا تھا دنیا میں امن, سلامتی, چین, سکون اور شانتی کا اگر راستہ ہے تو زبان کی حفاظت ہے. املک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول کر. سکون تجھے ملنا ہی ملنا ہے, ملنا ہی ملنا ہے. اب زبان پر کنٹرول کیسے ہوگا؟ 2 چیزوں کے ذریعے سے ہوگا. ایک تو آدمی زبان کی نگرانی کرے, جیسے مال کی نگرانی کرتا ہے کہ غلط جگہ نہ چلا جائے, غلط یوز نہ ہو جائے. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی اپنی زبان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرے, کنٹرول کرے, دیکھ بھال کرے کہ کہیں غلط یوز تو نہیں ہو رہی ہے. بہت ہو رہی ہے آج غلط زبانی, بہت یوز ہو رہی ہے, بہت یوز ہو رہی ہے. ہمارے درس حدیث میں مستقل یہ ابھی عنوان چل رہا ہے, انسان کے جسم میں 7 بھاگ ایسے ہیں, 7 پارٹس ایسے ہیں, 7 اعضاء ایسے ہیں جس سے زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں. پیروں سے گناہ ہوتے ہیں, شرمگاہ سے گناہ ہوتے ہیں, پیٹ سے گناہ ہوتے ہیں, آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں, کانوں سے گناہ ہوتے ہیں, ہاتھ سے گناہ ہوتے ہیں, اور ایک زبان سے گناہ ہوتے ہیں. ان 7 بھاگ میں سب سے زیادہ گناہ اگر ہوتا ہو تو زبان سے ہوتا ہے. زبان کے ذریعے سے گناہوں کا بازار ہم نے گرم کر دیا ہے. جھوٹ, جھوٹی قسمیں, جھوٹے وعدے, لان تان, برا بھلا, دوگلے پنے کی باتیں. اس سے ملا تو اس کی بات کہی, اس سے ملا تو اس کی بات کہی. بہت, یہ زبان اللہ نے کوئی معمولی نہیں دی ہے.
علماء نے لکھا ہے اگر زبان پر میرا اور آپ کا کنٹرول نہیں رہا، زبان انسان کی غلام ہے اور اس کو غلام اور تابع بنا کر رکھا تو اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا، اور ہم اور آپ اگر زبان کے غلام بن گئے، ہم زبان کے تابع ہو گئے تو خطرہ ہے کہ کہیں موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ زبان ہمارے تابع ہونی چاہیے، آج اوور کنٹرول ہو گیا ہے۔ تو پہلا، زبان کی مال سے زیادہ نگرانی کی ضرورت ہے، مال سے زیادہ۔ مال کو تو ہر آدمی بچا کر رکھتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، اس سے زیادہ زبان کی چوکیداری کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مجھے اور آپ کو پڑھنا چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کیا بولا اور کیسا بولا اور کب بولا۔ شمائل ترمذی کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کئی گھنٹے تک، کئی کلاک۔ ہم میں سے ہے کوئی ایسا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں 4-5 کلاک تک نہیں بولا ہوں؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ طویل الصمت، کئی گھنٹے تک آپ خاموش رہتے تھے۔ اس لیے فرمایا جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے یا تو بھلائی کا، خیر کا جملہ بولے، یا یہ کہ وہ خاموش رہے۔ خاموشی تینے بولے بغیر تو چلتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ والوں کی خانقاہوں میں جاؤ گے، اللہ اکبر، 1 گھنٹے میں 1 لفظ بولیں گے، 1 گھنٹے میں 1 گھنٹے تک انتظار ہوگا، کیا بولیں گے، کیا کوئی قرآن کا ترجمہ بتا دیا، کوئی حدیث بتا دی، کہ اللہ والے کا کوئی حال بتا دیا۔ دور فتن ہے یہ، دور فتن۔ زبان کے ذریعے سے ہم کئی آزمائشوں میں، مصیبتوں میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ آج دنیا ہو رہی ہے، زبان کے ذریعے سے مصیبتوں میں گرفتار ہو رہی ہے، اور کہہ رہے کہ اب ہم کیا کریں، کیا کریں؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر، فتنے سے بچے گا، فساد سے بچے گا، جھگڑے سے بچے گا، لڑائیوں سے بچے گا، آپس کے تنازعات سے تم بچو گے۔ نگرانی کرنا۔ پھر دوسرا طریقہ علماء نے لکھا ہے، ترک لایانی۔ کیا مطلب؟ جس بات میں نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، ان کو چھوڑنا۔ لقمان حکیم، جن کا نام آپ نے بہت سنا ہے، قرآن کریم میں ایک مستقل سورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ان کے بارے میں اختلاف ہے مفسرین کا کہ لقمان نبی تھے یا ولی تھے۔ صحیح قول یہ ہے کہ آپ اولیاء کی جماعت میں تھے، انبیاء کی جماعت میں آپ کا شمار نہیں ہے، اگرچہ ان کے پیچھے یہ لگا دیا جاتا ہے لقمان علیہ السلام، لوگ بول دیتے ہیں، لیکن علیہ السلام کا معنی ہوتا ہے اللہ کی اس پر سلامتی ہو، لیکن نبی نہیں تھے، ولی تھے، غلام تھے، غلام کسی کے یہاں غلامی کرتے تھے، بازار میں بیچ دیے گئے تھے۔ آپ سے جب اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن بنا کر اتارا تو مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، کسی نے پوچھا لقمان اتنا بڑا درجہ اللہ نے کیوں دیا؟ کون سی خوبی تھی تیری زندگی میں؟ کون سا کمال تھا؟ کون سا عمل تھا تیری زندگی کا کہ اللہ نے تجھے لقمان حکیم بنا دیا؟ کہا 3 باتیں تھی، سچائی تو کہ زبان سے ہی ہوتی ہے، امانت داری، ہاں، اور تیسرا کبھی زبان سے میں نے لایانی بات کبھی نہیں بولی، اللہ نے مجھے لقمان حکیم بنا دیا۔ اور بھائی حقیقی روایت ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک آدمی 60 سال تک، کتنے سال تک؟ 60 سال تک نفل عبادت کرے، اور اس کے بعد اس کو جو درجہ اور مرتبہ اللہ کے یہاں ملے گا، وہ درجہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیں گے جو زندگی میں زیادہ خاموش رہا ہوگا۔ 60 سال کی عبادت کوئی معمولی عبادت ہے؟ 60 سال کی نفلی عبادت، یا تو فرض کے بعد 2 نفل پڑھنے کی بھی میرے اور آپ کے لالے پڑ گئے ہیں،
اور آدمی یوں بھی کہتا ہے فرض پورا ہو جاوے تو بہت اچھا ہے، نفل پڑھنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ بہرحال پہلی بات املک علیک لسانک، بہت ضرورت ہے اس وقت۔ ایک اور بات عرض کر دوں، بعض مرتبہ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ بھائی بولنا زبان سے ہی ہوتا ہے، نہیں، موبائل کے ذریعے سے لکھنا، ہاں یہ بھی بولنے کے حکم میں ہے۔ آدمی میسیج کرتا ہے، یہ بھی اپنا پیغام پہنچاتا ہے، اپنی بات پہنچاتا ہے، اپنے معافی ضمیر، اپنے دل کی باتوں کو سامنے شیئر کرتا ہے، یہ بھی اسی میں آ گیا ہے۔ ہاں کہ مولانا میں تو بہت خاموش رہتا ہوں، بولتا نہیں ہوں، صرف موبائل سے چیٹ کرتا ہوں، اور پھر موبائل سے چیٹ کے بعد پھر میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا بہت بولنا آج ہو رہا ہے، اتنا ہم بول رہے ہیں کہ آج ہماری زبانوں سے اللہ کی تسبیح تقریباً ہم نے چھوڑ دی ہے۔ کتنی مرتبہ سبحان اللہ ہم پڑھتے ہیں، بولو کتنی مرتبہ الحمدللہ ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں، کتنی مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک دین میں پڑھا جاتا ہے، اللہ ماشاءاللہ، وہ بھی کئی اذان میں ہم نے سن لیا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تھوڑا یاد بھی آ جاتا ہے، آدمی بول دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مؤذن کے یاد دلانے پر، ورنہ از خود میں بولوں، میں یاد کر لوں، میں تنہائی میں بیٹھ جاؤں کہ آج میں میرے اللہ کی تعریف، میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل، اللہ کی حمد، اللہ کی بڑائی اور آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ پر درود و سلام پڑھوں میں، دیکھو اللہ سکون دے گا، پیارے نبی کی گارنٹی ہے۔ پہلی بات املک علیک لسانک، دوسری بات ولیسعک بیتک، اس کی بھی بہت ضرورت ہے، ہمارا زیادہ وقت اپنے فیملی کے ساتھ گزارا جائے، ہاں فتنوں کا زمانہ ہے، 4 آدمی کے درمیان بیٹھو گے تو 5ویں کی بات ہونی اور ہونی ہے، زبان کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ ہم سب کا حال یہ ہے، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہم تو سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اس لیے فرمایا اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، کاروبار سے فارغ ہو گھر پر آ گئے، اگر زبان سے کوئی بات نکل گئی مان لو آگے پیچھے ہو گیا، گھر میں وقت گزارا پھر بھی کوئی ہم سے لغزش اور چوک ہو گئی، دیکھو انسان بشر ہے، یاد رکھنا، ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ نہ ہو، امپوسیبل، ناممکن ہے، کنٹرول کرو گے کبھی کم گناہ ہوں گے کبھی زیادہ ہوں گے، لیکن نظر رکھو گے، نظر، ہاں تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت کا مجھے اور آپ کو راستہ اللہ بتائے گا۔ یہ زبان کوئی معمولی نہیں ہے، یاد رکھنا، غلط استعمال ہوئی نا، غلط استعمال ہوئی، 1000 اللہ کے نیک بندے موت کے وقت کلمہ تلقین کریں گے لیکن زبان سے کلمہ نکلنا مشکل ہوگا، یاد رکھنا۔ غلط لائن پر چلنے والی گاڑی جلدی سے سیدھی پٹری پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں، عام لوگ مبتلا ہیں غلط نظر سے دیکھنا، غلط نظر سے دیکھنا، نامحرم کو دیکھنا، 1000 آدمی کنٹرول کرتا ہے لیکن نظر پڑ جاتی ہے، پھر کنٹرول کرتا ہے پھر پڑ جاتی ہے، بچانا بہت مشکل ہے۔ یہی حال زبان کا ہے، یہی حال زبان کا ہے، جب عادت پڑ جاتی ہے نا، جب عادت پڑ جاتی ہے، عادت سے آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک علاقے کے اندر کچھ لوگ باتوں باتوں میں قسم کھاتے ہیں، ایک علاقہ ہے وہاں، اب چھوٹا بڑا بات شروع کرے گا تو قسم کے ساتھ کرے گا۔ کچھ علاقے ہمارے یہاں ایسے ہیں کہ جہاں کا ہر چھوٹا بچہ اور بڑا آدمی ماں بہن کی گالی سے بات شروع کرتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا ان کا، پہلے گالی بولے گا پھر بات شروع کرے گا۔ ایسے بھی محلے ہیں ہمارے یہاں۔ یہ کیوں ہوا؟ اب میرا اور آپ کا حال یہ ہے
کہ ہم گالی گلوچ تو نہیں کرتے، اللہ نے بچا رکھا ہے، لیکن ہاں کسی کی عزت کے مسئلے ہماری زبان پر آ جاتے ہیں، کسی کی کمی کوتاہیاں۔ میں ابھی میرے شیخ کے پاس گیا تھا، مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری، ایک جملہ کہا، میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کر دیجئے۔ کہا بیٹا کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ اللہ اکبر، ہم کسی کے بارے میں بولتے کیوں ہیں؟ اس کی حقارت کی وجہ سے، اس کے نیچے پن ہونے کی وجہ سے، اس کی کمی کوتاہی نقص کی وجہ سے کہتے ہیں ایسا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں وہ حقیر ہے، میری نظر میں وہ گرا ہوا ہے۔ بیٹا کسی کو حقیر مت سمجھ۔ اللہ اکبر، سب آ گیا اس میں، یہ زبان کا کنٹرول آ گیا۔ اچھا اب زبان کا کنٹرول کرتے کرتے بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے زبان کا۔ اس لیے کہا ہے نا بہرئی گفتن، علامہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فارسی کے اندر۔ علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کے بعد بڑی جامع کتاب ہی ہے، صحیح حدیثوں کے بعد اور قرآن کے بعد بڑی جامع کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں بہری گفتند اکابر در جہاں، بہری گفتند اکابر در جہاں، کہ اللہ والوں نے یہ بات کہی، اللہ والوں کا طریقہ ہے کہ انسان کی حفاظت انسان کی زبان کی حفاظت پر ہے۔ آدمی اسی وقت محفوظ رہے گا جب انسان کی زبان محفوظ رہے گی۔ زبان اگر کنٹرول سے نکل گئی تو انسان خطرے میں پڑ گیا، خطرے میں پڑ گیا، خطرے میں پڑ گیا۔ اور بعضے جملے انسان کے ایسے ہیں، بعضے جملے انسان کے ایسے ہیں جو ان کو ایمان سے بھی نکال دیں گے۔ اچھا ہم نے دیکھ بھال کی، نگرانی کی، بہت خیال کیا، پھر بھی کچھ ہو گیا۔ میں نے کہا نا انسان بشر ہے، گھر میں رہے، فیملی میں اس لیے رہنے کا کہتے ہیں کہ اپنے گھر کو گھر بناؤ، گیسٹ ہاؤس مت بناؤ۔ ہاں گیسٹ ہاؤس میں آدمی آتا ہے، صبح رات میں سونے آتا ہے، صبح نکل جاتا ہے گیسٹ ہاؤس سے، چابی دے دیتا ہے کاؤنٹر پر۔ نہیں، گھر گھر ہے، ضرورت باہر کی پوری ہو گئی آدمی گھر آ جائے، اپنی فیملی کے ساتھ رہے گا، بہت سارے بڑے بڑے گناہوں سے اللہ ان کو بچا لیں گے۔ ہو گیا اگر گناہ، پہلے فرمایا کہ زبان پر کنٹرول کر، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزار، پھر بھی گناہ ہو جائے تو تیسرا کام ضرور کر لے، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہ پر تو آنسو بہاتا رہے، اپنے گناہ پر رویا کر۔ ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ، ابن جریر طبری بہت بڑے اپنے زمانے کے محدث، حدیث کے بہت بڑے ماہر گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے بحر الدموع، عربی، اس کا اردو میں علماء نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کتاب کا نام ہے آنسوؤں کا سمندر، آنسوؤں کا سمندر۔ اس میں اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے، سلیمان بن منصور کا واقعہ لکھا ہے، سلیمان بن منصور کا واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سلیمان کا انتقال ہوا تو ان کے والد، ایمان والے کے آنسو کا ایک قطرہ، ایک ٹیپا، بڑا قیمتی ہے یاد رکھنا، اللہ کے سامنے نکل گیا تو جہنم کی آگ بجھ جائے گی، اور اگر کسی کے تکلیف دینے کی وجہ سے نکل گیا تو جس نے تکلیف دی ہے اس کی ہلاکت اور بربادی کا سامان اس نے پیدا کر لیا۔ مجھ سے اگر کسی کو تکلیف ہو گئی، ایک آنسو کا قطرہ میری تکلیف کی وجہ سے کسی کے آنسو سے نکل گیا، آنکھوں سے نکل گیا، تو میری ہلاکت اور بربادی کا سامان میں نے پیدا کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد سلیمان کا انتقال ہوا، خواب میں نے دیکھا کہ جنت کے اندر اللہ کے عرش کے سامنے ان کی کرسی لگی ہے اور اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے۔ میں نے اپنے ابا حضور سے پوچھا
سلیمان فرماتے ہیں، منصور فرماتے ہیں، میرے ابا سے پوچھا، ابا اللہ نے اتنا اکرام کیوں کر دیا، اتنا اونچا درجہ کیسے دے دیا، کون سی نیکی اللہ کو آپ کی پسند آ گئی؟ تو کہا جب اللہ کے یہاں میری حاضری ہوئی تو مجھے یہ میں اس پر سنا رہا ہوں، ایمان والے کے آنکھوں سے نکلا ہوا قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے یہاں رائے گا نہیں جائے گا۔ ایک اور روایت سناؤں گا اس کے بعد۔ تو اللہ نے کہا سلیمان ایک مرتبہ تو ایمان والوں کی مجلس میں وعظ کر رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، جب تو نے جنت کے مناظر کھولے، جہنم کا حال بیان کرنا شروع کیا، تو اس مجلس میں میرا ایک بندہ ایسا تھا، اس مجلس میں میرا ایک بندہ ایسا تھا کہ اس دن سے پہلے کبھی میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، جہنم کے آگ اور دہکتے ہوئے سلگتے ہوئے انگاروں کی وجہ سے کبھی زندگی کے اندر ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے کبھی نہ نکلا تھا۔ تیرے واعظ، تیرے تقریر اور آخرت کے منظر کھولنے کی وجہ سے یہ پہلی مرتبہ میرے سامنے رویا، اس کا رونا مجھے پسند آ گیا، اس کے رونے کی وجہ سے اے سلیمان میں نے تیری اور اس مجمع میں تمام لوگوں کی میں نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ کسی کے رونے پر، کسی کے رونے پر، اس لیے روایت میں آتا ہے آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والے کی آنکھوں سے اگر اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ایک قطرہ نکل گیا تو اس کا جہنم میں جانا امپوسیبل اور ناممکن ہے، جیسے کہ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، دودھ کا واپس جانا ناممکن۔ دودھ نکلنے کے بعد واپس کبھی کسی نے جاتے ہوئے دیکھا؟ امپوسیبل، ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلا، نکلنے کے بعد واپس نہیں جا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح سے آقا فرماتے ہیں ایمان والے کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل گیا، اس کا جہنم میں جانا ناممکن ہے۔ اللہ کے خوف سے اگر ہم رو لیں، یا میری آپ کی کسی بات سے، دین کی بات سے کسی بندے نے آنسو بہا دیا اور اللہ اتنا نواز دیتا ہے، تو پھر میری اور آپ کی زبان کے دو جملے سے اگر کسی کی آنکھوں کا آنسو کا قطرہ نکل گیا، اللہ کا نظام ہل جاتا ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میرے اور آپ کے لیے نجات کا راستہ، سلامتی کا راستہ، شانتی کا راستہ، عافیت کا راستہ یہ ہے کہ زبان پر کنٹرول کرو، گھر میں وقت زیادہ گزارو اور اللہ کے سامنے رونا شروع کرو، رونا شروع کرو۔ رونے کا رواج ختم ہو گیا۔ ڈیوزبری برطانیہ کے اندر وہاں کے جماعت کے امیر تھے حافظ پٹیل نور اللہ مرکزہ، قریب میں 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے انتقال ہوا۔ ہم نے ان کو دیکھا اور ان کے خادموں کو ہم نے ان سے معلوم کیا، رات میں 2.5 گھنٹے تک اللہ کے سامنے، کم سے کم زندگی بھر 2.5 گھنٹے تک روتے تھے، 2.5 گھنٹے۔ ہم تو 2.5 منٹ بھی اللہ کے سامنے نہیں روتے ہیں۔ ایمان والا روتا ہے نا، ایمان والا روتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو جوش آتا ہے۔ کہ کون روتا ہے؟ اللہ کا ماننے والا روتا ہے، نبی کا عاشق روتا ہے، نبی کا غلام روتا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان بنایا، اس کا نام لینے والا روتا ہے۔ اللہ کا نظام بدلے گا، تمہارے رونے سے بدلے گا، میرے رونے سے بدلے گا۔ پردہ نشی میری ماں میری بہنوں، تمہارے پردے میں رہ کر تمہارے آنسو بہانے سے اللہ کائنات کا بھی نظام بدلیں گے، ملک کا بھی نظام اللہ تمہارے اور میرے رونے سے بدلیں گے۔ روئے اللہ کے سامنے۔ اللہ ہمارا حال تو ویسے ہی کمزور ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اتنا ہے، تجھے اللہ کہا ہے، اللہ تجھے زمین اور آسمان کا خالق اور مالک کہا ہے، اللہ تیرے سامنے ماتھا ٹیکا ہے، اللہ تیرے سامنے سجدہ کیا ہے، اللہ تیرے قرآن پر ایمان لائے میرے اللہ، تیرے نبی محمد الرسول اللہ کو ہمارا نبی برحق سچا اور آخری نبی مانا ہے میرے اللہ، تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں۔ تو آج میرے آنسو کی لاج رکھ لے، قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے اللہ فیصلے کریں گے۔ زبان پر کنٹرول کریں،
گھر میں وقت گزارے، کچھ کمی کوتاہی لغزشیں ہو جائے اللہ کے سامنے رونے کی عادت ڈالے۔ محتاج میں بھی ہوں، ہم سب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر اور آقا کے فرامین اور نصیحتوں پر موت تک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔